حاضرین، آپ سے بار بار گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ یہاں اندر تشریف لے آئیں اور مل کر بیٹھ جائیں۔ یہ لوگ جو دائیں بائیں لائن میں بیٹھے ہیں عجیب لوگ ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ قاری رمضانی صاحب لگاتار آپ سے گزارش کر رہے ہیں، آپ کی خوشامد کر رہے ہیں، مگر آپ ہیں کہ اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ علماء اور ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کے گاؤں میں آئے ہیں، چلے جائیں گے، لیکن یہ پروگرام، یہ جلسہ آپ کا ہے۔ اس کو کامیاب کرنا، کامیابی کی منزلوں تک پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ آج کا خوبصورت پروگرام آپ کی بستی کا ادارہ مدرسہ دارالقرآن موضع شمسپور نصیب کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے، جس کے کنوینر جناب قاری محمد رحمت صاحب، قاری رمضانی صاحب ہیں، جو اس ادارے کے ذمہ دار بھی ہیں۔ تمام بستی کے لوگوں نے اپنی قربانیاں دے کر ان حضرات کی محنتیں شامل رہیں۔ یہ خوبصورت پروگرام آپ نے سجایا، آج یہاں منعقد کیا، ان اللہ والوں کو زحمت دی۔ اب اس کو کامیاب کرنا اور پوری طرح کامیاب کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ آپ کو کامیاب کرنا ہے، اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ آپ مل کر بیٹھ جائیں، وہاں سے اٹھیں اور یہاں سامنے مجمع میں آ کر بیٹھ جائیں۔ میں اس وقت جس شخصیت کی حضور گزارش گزار ہو رہا ہوں، اگرچہ ان کا یہ مقام نہیں ہے، آج کی اس محفل کے صدر ذیشان، صدر عالی وقار ہیں، مگر میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کیا تھا کہ مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ ان کا دن کہیں اور رات کہیں قوم کی خاطر، قوم کی فکروں میں کٹ جایا کرتی ہے۔ یہ کابرین اتفاق سے آج ہمارے اسٹیج پر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا ان کے ساتھ مل بیٹھنا قبول فرما لے۔ اس وقت میں اس تمہید کے ساتھ کہ حقیقت کہاں میرے بعد، کہ ابھریں گی پرچھائیاں میرے بعد، تماشائیوں چن کے رکھ لو انہیں، تبرک ہے یہ دھجیاں میرے بعد، مثالوں میں ذکر وفا آئے گا، چلے گی میری داستاں میرے بعد۔ وہ شخصیت جن کی داستان ان کے بعد بھی چلنے والی ہے، آنے والی نسلیں جن کا نام لینا اپنے لیے باعث عز و شرف اور باعث فخر سمجھیں گی، جن کی وفاؤں کا ذکر بطور امثلہ پیش ہوا کرے گا۔ میری مراد ہے حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب آج کی اس محفل کے صدارت فرما رہے ہیں۔ گزارش ہے کہ خطبہ صدارت کے طور پر آپ تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرما دیں۔ ایک اعلان سن لیں، 29 اور 30 نومبر جمعہ اور سنیچر کا دن مدرسہ انوار الہدا کوٹ قادر میں 2 روزہ عظیم الشان اجلاس عام ہے، 29 نومبر اور 30 نومبر، جس میں جناب مولانا محمد عرفان اللہ صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند، جناب مولانا انصار احمد صاحب اور ان کے علاوہ دیگر علماء کرام تشریف لائیں گے۔ 29-30 نومبر کو آپ سے گزارش ہے کہ آپ شریک ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، وقال تبارک و تعالی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وقال تبارک و تعالی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے بارے میں فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے جو اولیاء ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوں گے، قیامت میں
نہ ان پر کوئی خوفناک واقعہ پیش آئے گا اور نہ وہ حضرات غمگین ہوں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ چاہت اور خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے ہولناک حالات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں ہمارے اوپر ہر طرح کے حادثے سے ہمیں محفوظ کرے۔ ہماری یہ چاہت اور ہماری یہ خواہش ہے، تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اولیاء اللہ میں اپنے آپ کو شامل کریں اور وہ اعمال کریں جن کی وجہ سے اللہ انسان کو ولایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء وہ حضرات ہیں جو تقوی والے ہیں، متقی ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ تقوی اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچ جائے اور گناہ کو چھوڑ دے، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا استحضاء رہنے لگتا ہے اور وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں ہر وقت اپنے اللہ کے سامنے ہوں، تو پھر ہر گناہ سے اس کو بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، ان کی خلافت کا زمانہ ہے۔ آپ نے سفر فرمایا، آپ سفر کر رہے ہیں، جو سامان کھانے کا تھا آپ کا ختم ہو جاتا ہے، آپ جنگل میں ہیں، بھوک لگ رہی ہے، آپ نے ادھر ادھر نظر ڈالی، کوئی چیز کھانے کی ملے، نظر آئے تو آپ نے دیکھا کہ بکریوں کا ریوڑ جنگل میں چر رہا ہے، ایک چرواہا اسے چرا رہا ہے، آپ وہاں تشریف لے گئے اور چرواہے سے آپ نے فرمایا بھائی میں ایک مسافر ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں تمہارا امیر المومنین ہوں، تمہارا بادشاہ ہوں، بلکہ یہ ارشاد فرمایا بھائی میں مسافر ہوں اور میرے پاس کھانے کا سامان ختم ہو گیا ہے، تم اپنی بکریوں کا دودھ مجھے دے دو، مجھ سے رقم لے لو۔ اس چرواہے نے کہا صاحب میں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے سے قاصر ہوں، وجہ یہ ہے کہ ان بکریوں کا میں مالک نہیں ہوں، یہ بکریاں دوسرے کی ہیں، میں تو ان کا نگہبان ہوں، چرانے والا ہوں، اور ان بکریوں کے مالک نے مجھے نہ تو ان بکریوں کے دودھ کے بیچنے کی اجازت دی، نہ ہدیتاً دینے کی اجازت دی، اس لیے میں مجبور ہوں، آپ کو دودھ فروخت نہیں کر سکتا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس چرواہے کی بات سنی، خوش ہوئے، یہ بات سوچ کر کہ یہ چرواہا جنگل میں محض اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور تقوی والی بات کر رہا ہے، خلاف شرع بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے سوچا کہ میں اس چرواہے کا اور ذرا تقوی کا امتحان لوں۔ آپ نے فرمایا بھائی میں تمہیں ایک رائے دیتا ہوں، ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو تو اس میں تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا صاحب وہ کون سا مشورہ آپ کا ہے کہ جس پر عمل کرنے میں دونوں کا فائدہ ہو؟ آپ نے فرمایا ایسا کر لو، ایک بکری میرے ہاتھ فروخت کر دو اور مجھ سے اس کی قیمت لے لو، میرا فائدہ یہ ہوگا بکری کو میں اپنے ساتھ سفر میں رکھوں گا، جب مجھے بھوک لگے گی اس کا دودھ استعمال کروں گا، تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک بکری کی قیمت تمہیں مل جائے گی۔ رہی یہ بات کہ مالک یہ معلوم کرے کہ ریوڑ میں سے ایک بکری کم کیوں ہو گئی تو اس سے یہ کہہ دینا بھیڑیا آیا تھا پھاڑ کے چلا گیا، اور جنگل میں یہ سب کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، اسے یقین آ جائے گا اور وہ تمہارا مالک تمہیں دیکھ نہیں رہا، ان بکریوں کا مالک تمہیں دیکھ نہیں رہا، اسے یقین آ جائے گا۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو اس چرواہے نے برجستہ کہا یا ھذا فإن اللہ، یا ھذا فإن اللہ، صاحب یہ تو بات صحیح ہے
کہ مالک نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ یہ تو بتائیے اللہ کہاں چلا جائے گا؟ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اس لیے میں آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکتا، آپ کے مشورے پہ عمل نہیں کر سکتا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کو بہت داد دی، اس کی تعریف کی، اسی بات کو سراہا اور فرمایا تم جیسے لوگ اللہ سے ڈرنے والے اگر دنیا میں رہیں گے تو کوئی کسی کے حق کو جلدی سے ضائع کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ آپ ہی کا واقعہ ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی حکومت کے زمانے میں رات میں جب لوگ سویا کرتے تھے آپ رات کو پہرا دیا کرتے تھے۔ پہرا کبھی جنگل میں دیتے، کبھی شہر کے اندر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ شہر مدینہ منورہ میں گشت کر رہے تھے، رات میں پہرے داری کا کام کر رہے تھے۔ رات کا آخر حصہ تھا، ایک مکان کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، اس میں دو عورتوں کی آواز آ رہی تھی، ایک ماں تھی ایک اس کی بیٹی۔ تو ماں نے اپنی بیٹی کو آواز دی بیٹی جلدی اٹھ جاؤ اور بکریوں کا دودھ نکال لو اور ان میں پانی بھی ملا دو تاکہ ہمارا دودھ زیادہ ہو اور پھر زیادہ رقم میں بکے۔ بیٹی نے کہا اماں کیسی بات کر رہی ہو، مومنین کا اعلان نہیں سنا؟ انہوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کوئی دودھ بیچنے والا اپنے دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے کہا بیٹی تم پانی ملا دو، امیر المومنین یہاں کہاں ہیں؟ وہ تو اپنے گھر میں ہوں گے، انہیں تمہارا کیا پتا، وہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں۔ تو بیٹی نے کہا اماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو ان کا رب تو دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت فاروق اعظم دروازے کے قریب کھڑے ہوئے دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ آپ نے اس مکان پر نشان لگایا، صبح کو تحقیق کی وہ کس خاتون کا مکان ہے، بتایا گیا فلاں خاتون کا مکان ہے۔ آپ نے خبر بھیجی اور اس کو بلوایا، وہ ڈرتی آئی، معلوم نہیں مجھ سے کیا خطا ہو گئی۔ جب وہ آئی تو آپ نے فرمایا تمہاری جوان بیٹی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تم میرے بیٹے سے اپنے بیٹی کا نکاح کر دو گی؟ وہ کہے امیر المومنین آپ کہاں میں کہاں، ایک غریب خاتون ہوں، میں آپ کے شہزادے سے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر دوں، میں تو بہت کم درجے کی عورت ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی سے اپنے بیٹے کا عقد کر دوں، نکاح کر دوں۔ چنانچہ نکاح ہوا۔ حضرت فاروق اعظم اس متقی لڑکی کو اپنے گھر لے کر آئے تاکہ اس کے تقوی کا نور، تقوی کے نور سے آپ کا مکان منور ہو۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے کبھی کبھی آپ عدالت میں تشریف لے جاتے تو اس اپنے لڑکی کی بہو سے یہ فرمایا کرتے کہ بیٹی تم نے جو وہ بات اپنی اماں کے یہاں کہی تھی، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے لیکن ان کا رب تو دیکھ رہا ہے، بیٹی وہ جملہ وہ بات میرے سامنے پھر دہراؤ۔ اس کی زبان سے وہ جملہ سنتے، اپنے تقوی کے نور میں اضافہ کرتے، اللہ کا استحضار بڑھاتے اور پھر عدالت میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے اولیاء وہ حضرات کہلاتے ہیں کہ جو گناہ سے بچنے والے ہیں اور اللہ کا استحضار رکھنے والے ہیں۔ ہم میں ہر شخص کوشش کرے تو اسے ولایت مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا اور قیامت تک بھی بند نہیں ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کی اصلاح فرما لے، اعمال کی اصلاح فرما لے۔ ہم سے اگر گناہ ہوئے تو ان گناہوں سے ہم سچی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ بہت سے بزرگوں کے واقعات مشہور ہیں کہ پہلے ان کی زندگی اچھی نہ تھی لیکن کوئی عبرت کی چیز ان کے سامنے آئی اور انہوں نے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر لیا، گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور پھر اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ بنے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ
جو ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں ہیں اور بڑے بزرگوں میں ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت بڑے ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، اور قافلے رات کو چلتے تو ان کی وجہ سے بڑے ڈرا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا تھا، فضیل اور ان کا گروہ جو تھا اس کے اوپر حملہ آور ہوا اور لوٹنا انہیں شروع کر دیا۔ یہ لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے۔ ایک آیت حضرت فضیل کے کان میں پڑی، الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے جھک پڑیں اور جو اللہ نے احکام نازل کیے اس کی طرف وہ مائل ہو جائیں، کیا ابھی ان کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ حضرت فضیل عربی زبان والے تھے، ان کے کان میں جب یہ آیات پڑی تو لوٹنے میں مصروف تھے، ٹھہر گئے اور اپنی زبان سے بار بار کہنے لگے، ربی آنا ربی آنا، میرے رب میرے لیے وہ وقت آ گیا، میرے رب میرے لیے وہ وقت آ گیا۔ یہ فرماتے رہے اور ہتھیار پھینک دیے۔ اپنے ساتھیوں سے کہا، اس قافلے کا سامان جو لوٹا ہے اس سب کو واپس کر دو۔ تو انہوں نے بھی سامان واپس کیا۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے گناہوں سے سچی توبہ کی۔ اس کے بعد میں جنگل میں ایک طرف توبہ استغفار کرنے میں لگ گئے، اس کے بعد ایک قافلہ گزرا، وہ انہی سے پوچھنے لگا، کیا فضیل آج کل قریب میں تو نہیں ہیں؟ ان سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ فرمانے لگے کہ اب تم فضیل سے مت ڈرو، اب تو فضیل تم سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو حضرت فضیل نے توبہ کی اور سچی توبہ کی، پھر اہل اللہ کی صحبت میں رہے اور اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ بنے۔ پہلے ڈاکو تھے، لیکن جب انہوں نے توبہ کی، فکر آخرت پیدا ہوا، اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر آیا، تو اپنے وقت کے ولی بنے، ولی اللہ بنے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ایک وقت ان کا وہ تھا کہ غفلت میں زندگی ان کی گزر رہی تھی۔ ان کی بہت بڑی عطر کی دکان تھی، بڑے عطار تھے، بڑی بڑی قیمتی شیشیاں عطر کی ان کے پاس تھیں۔ ایک مرتبہ دکان میں بیٹھے تھے اور غفلت کے اندر وقت گزر رہا تھا۔ ایک فقیر دکان میں آیا، اس میں دکان میں داخل ہو کے چاروں طرف اس نے دیکھنا شروع کیا، دیکھتا رہا۔ کچھ وقت جب گزر گیا تو انہوں نے معلوم کیا، بھائی تم چاروں طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں کچھ خریدنا ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا، یوں ہی دیکھ رہا ہوں۔ پھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اب انہیں غصہ آیا اور کہنے لگے، اگر تمہیں عطر خریدنا ہے تو بتاؤ، ورنہ وقت کیوں ضائع کر رہے ہو اور کیا دیکھ رہے ہو؟ اس فقیر نے کہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری دکان میں قیمتی عطر کی شیشیاں موجود ہیں، تمہارا انتقال تو ہونا ہی ہے، لیکن جب تمہارا انتقال ہوگا تو کتنی پریشانی ہوگی۔ تمہاری روح کبھی اس شیشے کو دیکھے گی، کبھی اس شیشے کو دیکھے گی اور بڑی بے چین ہوگی۔ جان تمہاری کیسے نکلے گی، یہ سوچ رہا ہوں۔ انہوں نے اسے ڈانٹا اور کہا، چل اپنے بارے میں سوچ، تیری جان کیسے نکلے گی؟ وہ کہنے لگا، میں بتاؤں میری جان کیسے نکلے گی؟ دکان سے باہر آیا، چبوترے کے اوپر لیٹا اور زور سے کلمہ پڑھا اور انتقال کر گیا۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ نے اس کا یہ حال دیکھا اور سوچنے لگے، یہ کیسا خوش نصیب انسان تھا، ہلکا پھلکا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسی وقت توبہ کی، غفلت سے توبہ کی، گناہوں سے توبہ کی اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں لگ گئے، اللہ کے ذکر میں لگ گئے، اللہ کی عبادت میں لگ گئے
اور پھر شیخ فرید الدین عطار بنے۔ ان کی فارسی کا منظوم کلام ایک کتاب ہے پند نامہ شیخ فرید الدین عطار، اس کے اندر بڑی نصیحت کے اشعار ہیں جنہیں اہل اللہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ایک وقت وہ تھا کہ بڑی غفلت میں زندگی گزار رہی تھی، لیکن پھر جب انہوں نے گناہوں سے توبہ کی تو اپنے وقت کے بڑے ولی اللہ بنے، امام الاولیاء بنے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ کا نام آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ وہ بادشاہ وقت تھے اور مزاج کے اندر نیکی نہ تھی، عمل کا شوق نہ تھا۔ ایک مرتبہ محل میں موجود تھے، چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز آئی، چھت کے اوپر گئے تو دیکھا ایک شخص ہے۔ اس سے معلوم کیا بھائی تم محل کی چھت پہ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا میرا اونٹ جنگل میں کھویا گیا تھا، میں اپنے اونٹ کو یہاں آپ کے محل کی چھت پہ تلاش کرنے آیا ہوں۔ فرمانے لگے بیوقوف، جنگل میں اونٹ کھویا گیا تو وہیں تلاش کرنا چاہیے تھا، جنگل کا کھویا اونٹ محل کی چھت پہ تلاش کرنا حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ اس نے کہا صاحب اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اونچے درجے کی جنت کے طالب ہیں، اور اس طرح آپ کی زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، عیش و مستی میں وقت گزار رہے ہیں، تو اس طرح عیش و مستی میں گناہوں میں لگ کر اور جنت کی آپ کو طلب ہو، جنت کے آپ طالب بنے، اللہ کے اولیاء میں شامل ہو، یہ اس سے بڑھ کے ہی حماقت ہے۔ اگر جنگل کا اونٹ، جنگل کا کھویا ہوا اونٹ، اس کو جنگل میں ہی تلاش کرنا چاہیے اور محل کی چھت پہ تلاش کرنا حماقت ہے، تو اس طرح گناہوں میں ملوث ہو کر جنت کی طلب کرنا، اللہ کی رضا کی طلب کرنا، اس سے بڑھ کے ہی حماقت ہے۔ وہ کوئی فرشتہ ہوگا جو ایک طرح سے عبرت کی چیز سامنے کرنے کے لیے آیا تھا، نصیحت کرنے کے لیے آیا تھا، دل کے اوپر وہ اس کی وجہ سے چوٹ لگی اور ساری حکومت کو خیر بات کہا اور جنگلوں کا راستہ لیا، اہل اللہ کی خدمت میں رہنے لگے اور پھر اللہ کے ذکر میں وقت لگانے لگے، اللہ کی یاد میں وقت لگانے لگے اور بڑا اونچا مقام انہوں نے حاصل کیا۔ ایک مرتبہ جنگل کے اندر تھے تو ایک اور شخص جو متوکل تھے، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے رہ رہے تھے، ان کے لیے کھانا آیا، 2 روٹی اور مسور کی دال۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم نے ادھم سے بھی کہا یہ تشریف لائیے، کھانا کھائیے۔ انہوں نے کہا بارک اللہ، اللہ آپ کے کھانے میں برکت دے۔ تو انہوں نے وہ دونوں روٹی مسور کی دال سے کھا لی۔ کچھ دیر کے بعد میں ایسا ہوا ایک دسترخوان اترا جس میں طرح طرح کے کھانے تھے، اس میں سے خوشبو مہک رہی تھی۔ وہ کھانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا غیبی طریقے سے۔ تو وہ جو دوسرے متوکل تھے جنہیں 2 روٹی اور مسور کی دال ملی، وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے کے انداز میں کہنے لگے اے اللہ میں بھی متوکل ہوں، یہ بھی متوکل ہیں، لیکن آپ کے یہاں کیسا انصاف ہے کہ میرے لیے 2 روٹی اور مسور کی دال اور اس کے لیے اتنا بڑا دسترخوان۔ اللہ کی طرف سے ان کو کہا گیا او گستاخ، تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس شخص نے میرے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، حکومت کی قربانی دی ہے، اور تو نے جیسی قربانی دی تھی ویسی میری طرف سے تیری نصرت ہے۔ تو مزدوری کیا کرتا تھا اور تیری اتنی آمدنی تھی کہ 2 روٹی اور مسور کی دال تو کھا سکے، اتنی ہی چیز تجھے ہم دے رہے ہیں، اور اگر تجھے یہ پسند نہیں تو تیری کھرپیاں فلاں درخت کے نیچے رکھی ہے، جا اور گھاس کو کھود اور اپنا پیٹ پال۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رحمۃ اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے فتوحات بھی بہت ہوئیں۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں چاہے زمزم کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے ہونٹوں کو دھو رہے تھے، ہونٹوں کے اوپر زعفرانی رنگ لگا ہوا تھا، جلدی جلدی دھو رہے تھے کہ وہ دیکھ نہ لے اور راز فاش نہ ہو جائے۔ ایک دوست آ گئے، بے تکلف دوست،
اور خیریت پوچھنے لگے۔ پھر ہونٹوں پہ نظر پڑی تو وہ اس پہ زعفرانی رنگ لگا ہوا تھا، تو زعفرانی رنگ تھا۔ وہ دوست کہنے لگے کہ صاحب ابراہیم یہ رنگ کیسا ہے؟ تو بات کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ دوست بڑا ضدی تھا، کہا نہیں بتاؤ کیا کھایا ہے۔ اب انہیں راز کھولنا پڑا۔ انہوں نے کہا بات ایسی ہے کہ سگباج جو حلوہ ہوتا ہے، اس زمانے میں سگباج حلوہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، اس میں کھجور بھی ڈالی جاتی تھی، مغزیات ڈالے جاتے تھے اور گھی پڑتا تھا اور زعفران بھی ڈالا جاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک زمانے سے میرا جی سگباج حلوے کو کھانے کو چاہ رہا تھا، لیکن مجاہدے کے طور سے، نفس کشی کے طور سے میں اس سے بچ رہا تھا۔ رات ایسا ہوا میں سو رہا تھا، خام میں ایک شخص آئے، ان کے ہاتھ میں وہی سگباج حلوے کا پیالہ تھا، اس میں سے خوشبو مہک رہی تھی۔ وہ میری طرف کو آئے، میں نے اپنا آپ کو سنبھالا اور وہ میرے بالکل قریب آ گئے اور کہنے لگے ابراہیم اس کو کھا لو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا جس چیز کو میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا میں اس کو کھانا نہیں چاہتا۔ وہ کہنے لگے ابراہیم اگر اللہ ہی کھلانا چاہے تو، فرماتے ہیں کہ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ تو وہ جو صاحب حلوہ لے کر آئے تھے انہوں نے کہا ابراہیم میں خضر ہوں اور مجھے جنت کے داروغہ رضوان نے یہ حلوہ دیا ہے اور یوں فرمایا ہے کہ ابراہیم کو یہ کھلا دو۔ انہوں نے بہت مجاہدہ کر لیا۔ اور ابراہیم ایک میں نصیحت تو میں کرتا ہوں، فرشتوں میں نے سنا کہ کوئی چیز بغیر طلب کے ملے اس کو لے لینا چاہیے، اگر اس کو رد کیا جائے تو پھر وہ اس نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میں نے وہ حلوہ رات کو کھایا اور صبح کو جب اٹھا تو اس حلوے کی مجھے ڈکاریں آ رہی تھی اور میرے ہونٹوں پر وہ زعفران کا رنگ بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے چاہا یہ راز فاش نہ ہو، جلدی جلدی میں اپنے ہونٹوں کو دھو رہا تھا، تم آ گئے اور مجھے راز کھولنا پڑا۔ اللہ کا معاملہ کوئی اس طرح کا ہے کہ جو اپنی شہرت کے لیے اپنے آپ کو خوب ظاہر کرنا چاہتا ہے، تعریف کی غرض سے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت نہیں دیتا، اور جو نیک اعمال کر کے اور اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھانے کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ لوگوں میں اس کی عزت ہو جاتی ہے۔ تو میں نے یہ چند واقعات اس لیے سنائے کہ یہ حضرات وہ تھے جن کی زندگی گناہوں میں گزری، لیکن جب کچھ عبرت کی چیزیں ان کے سامنے آئیں تو اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ بنے۔ ہمارے سامنے کتنی عبرت کی چیزیں آتی رہتی ہیں، ہم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ کتنے حضرات کو ہم نے اپنے ساتھ جا کر قبرستان دفن کیا، کتنوں کا جنازہ اپنے کاندھوں پر اٹھایا، کتنوں کی قبروں پر ہم نے مٹی ڈال دی۔ ہماری عمر والے بھی تھے، زیادہ عمر والی بھی تھے، کم عمر والے بھی تھے، تو کیا وہ سب چیزیں ہماری عبرت کے لیے چیز نہیں ہیں؟ اور کیا اس بات کو نہیں بتاتی کہ جیسے وہ قبر میں جا رہے ہیں ہمیں بھی جانا ہے، اور جس طرح سے دوسروں کو ہم اپنے کاندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا اور جلدی آئے گا اور یقینی آئے گا کہ دوسرے ہمیں بھی اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے، دفن کر کے آ جائیں گے۔ تو العبرت، وہ انسان خوش نصیب ہے کہ جو دوسرے کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لے۔ تو عبرت کے بہت سے سامان ہمارے سامنے بھی آتے رہتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے تائب ہوں اور کوشش اس بات کی کریں کہ تمام گناہوں سے بچیں، نیک اعمال کریں، تاکہ ہمارا شمار بھی اولیاء اللہ میں ہو اور اللہ کے یہاں قیامت میں ہماری بھی بہت بڑی عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں تقوی عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے اولیاء میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت محترم نے بڑی مختصر گفتگو فرمائی، مگر ایک ایک بات آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔